أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومن آیاتہ اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم یہ کہ اس نے پیدا کیا تمہیں من تراب حقیر مٹی سے ثم پھر اذا اچانک انتم بشرن تم بشر تنتشرون پھیل رہے ہو ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق یہ کہ اس نے پیدا کیا لکم تمہارے لیے من انفسکم تمہارے ہی جانوں میں سے ازواجن جوڑے لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو الیہا ان کی طرف وجعل اور بنایا بینکم تمہارے درمیان مودہ محبت ورحمہ اور رحمت ان فی ذالک بے شک اس کام میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو واختلاف اور اختلاف بھی ہے السنتکم تمہاری زبانوں کے اندر والوانکم اور تمہارے رنگوں کے اندر ان فی ذالک بشک اس کام کے اندر لآیات البتہ نشانی ہے للعالمین علم والوں کے لیے ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ 6 آیات کے اندر اپنی عجیب و غریب وہ نشانیاں بیان کی جن کے بارے کے اندر کوئی بھی مسلمان ہو مؤمن ہو غیر مسلم ہو مشرک ہو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس کا انکاری نہیں ہے جیسے سب سے پہلے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہی انسان کو مٹی سے پیدا کیا کہ مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور یہ مٹی سے پیدا کرنے کے اندر کوئی بھی آدمی اس کا منکر نہیں ہاں وہ علیحدہ بات ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیسے کیسے ہوئی وہ ایٹم سے یا کہیں سے بھی لے جائیں تو اس کی ابتدا بھی مٹی ہی تھی اس کی ابتدا بھی پیچھے مٹی ہی بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا من تراب مٹی سے اور ثم اذا انتم بشر پھر اچانک تم بشر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کرنے کے بعد اس مٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ہی مٹی سے اگر تو اس کی ہم ابتدا دیکھیں تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے اماں حوا کو بنایا جس کا دوسری آیت مبارکہ کے اندر ذکر ہے کہ من انفسکم ازواجا کہ تمہارے ہی نفس میں سے تمہارے ہی اندر سے اللہ نے تمہارے لیے جوڑا بنایا کہ تمہاری ہی جنس میں سے کہ اس سے اللہ نے جوڑا بنایا ایک ہی مٹی تھی اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے بعد عورت یعنی آدم علیہ السلام کے بعد اماں حوا کو بنایا پھر اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آگے
عجیب سلسلہ چلایا. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک ہی آدمی اور ایک ہی عورت، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سلسلہ چلایا ہے، اس کے اندر بنیاد ہر ایک ہی ہے کہ اسی پانی سے انسان آگے چل رہے ہیں. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اسی پانی سے لڑکا بنا دے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی بنا دے. اور پھر اس کے بعد آگے ان کے آپس کے اندر پھر ملاپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے یہ سلسلہ چلاتے جا رہے ہیں. اور یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک چلے گا. اور اس کے اندر پھر اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے اور جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی دنیا کے اندر ایسے حالات نہیں بنائے کہ عورتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہو جائے کہ عورتوں کی شادی کے لیے مرد نہ ملے. اور نہ ہی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی اس قدر کثرت کر دی کہ مردوں کو شادی کے لیے عورتیں نہ ملیں. ہاں، لیکن یہ ضرور سورہ نوح کے اندر ذکر کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم استغفار کرتے رہو گے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ بیٹے کثرت سے پیدا کرے گا. تمہارے بیٹوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ بیٹے جو ہیں ان کو عمومی طور پر انسان کہتا ہے کہ وہ انسان کے بازو بنتے ہیں، بڑھاپے کے اندر اس کے کام آتے ہیں. لیکن جیسے جیسے قرب قیامت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کی کثرت کریں گے. کیونکہ وہ جو حدیث مبارکہ کے اندر قیامت کی نشانیوں کے اندر ہے کہ عورتوں کی کثرت زیادہ ہو جائے گی، وہ شرار الخلق ہونے کی وجہ سے، بری مخلوق ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آزمائش ہوگی. اور اگر وہ بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کریں تو یقینی طور پر ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ اپنا وہی صادر فرمائے گی، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور قرآن کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل اٹل اور حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان مرد یا لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے اندر دیکھیں بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مشینری جو ہے وہ ان کی فٹ کی ہوئی ہے اور ویسے ہی چل رہی ہے. لیکن ایک عرصہ تک، بلوغت تک، ان کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی ہی ایسی چیزیں جو بچپن سے اللہ نے ان کے اندر لگائی ہیں وہ کام نہیں شروع کرتی. جب انسان بلوغت کی عمر کو لڑکا یا لڑکی پہنچتی ہے تو اس کے اندر پہلے سے جو اللہ نے اعضاء لگائے ہوئے وہ اس کے اندر حرکت پذیر ہو جاتے ہیں، وہ کام اپنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان ہوتا ہے، وہ اعضاء اس کے دوبارہ ناکارہ ہو جاتے ہیں. کہ بچپن سے انسان آپ دیکھیں کہ بلکہ اب تو بہت سارے ایسے بھی مواقع ہوئے کہ بچپن کے اندر لڑکی پیدا ہوئی اور 20 سال 25 سال عمر گزارنے کے بعد وہ لڑکا پیدا ہو، وہ لڑکا بن گیا. بلکہ کوئی 4-5 سال پہلے ایک ایسی بھی خاتون جو تھی وہ لڑکا بنی تھی، مرد بنی تھی، لڑکا تو نہیں اسے کہہ سکتے، مرد بنی تھی جس کے بچے بھی تھے. اب یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عجیب نشانی ہے کہ ایک خاتون بچوں کی پیدائش کے بعد خود وہ ماں بننے کے بعد بچہ جو ہے وہ آدمی بن گیا. اس کے اندر دیکھیں اللہ نے کتنی نشانیاں اپنے اندر چھپائی ہیں، کتنی نشانیاں انسانوں کے لیے ظاہر کی ہیں کہ ثم اذا انتم بشر، پھر تم اب بشر ہو، تنتشرون، تم منتشر ہوتے ہو. اصل میں تنتشرون سے مراد انسان کا کسب معاش اور دیگر حاجات و ضروریات کے لیے یہ جو بشریہ طریقے سے چلنا پھرنا اور تمام معاملات کرنا ہے وہ آتا ہے. ومن آیاتہ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے اندر سے بیویاں پیدا کی ہیں. کہ یہ جو بیویاں ہیں یہ تمہاری ہی جنس کے اندر سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنس جو ہے وہ ایک ہی رکھی ہے. یہ صرف افسانوں کے اندر، قصے کہانیوں کے اندر ہے کہ کسی مرد کی کسی چڑیل سے یا کسی پری وغیرہ سے کوئی شادی وغیرہ ہوگی. حقیقت کے اندر اس کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مرد جو ہے، اس انسان جو ہے، اس کی بناوٹ جو ہے، اس کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور جو جنات ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا. آگ اور مٹی کا آپس میں ملاپ نہیں ہوتا، مٹی مٹی ہی رہتی ہے اور آگ جو ہے وہ آگ ہی رہتی ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو مٹی سے پیدا کرنے کے بعد یہاں دیکھیں کہ انسان کی ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ہی نکالی. وہ بے شک اس کی غذا کا معاملہ ہو وہ بھی مٹی سے ہی نکلتا ہے، اس کے لباس کا معاملہ ہو وہ بھی مٹی
مٹی سے نکلتا ہے، تمام کے تمام اس کے امور جو ہے وہ سارے کے سارے مٹی سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد انسان پھر اسی مٹی کے اندر سما جاتا ہے کہ مٹی سے نکلا، سارا اپنا ایک سرکل پورا کیا، اپنا وہ سائیکل پورا کرنے کے بعد وہ دوبارہ مٹی کے اندر ہی سما جاتا ہے۔ اور اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ جو اس کی جنس کے اندر سے، مرد کے لیے اس کی جنس کے اندر سے، عورت کے لیے اسی کی جنس کے اندر سے یہ جو سکون حاصل کرنے کا معاملہ کیا، یہ اگر کہیں سکن عندہ کا معنی ہے جسمانی طور پر کسی کے پاس جا کر رہنا، اور سکن الیہ ہوتا ہے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا لتسکنوا الیہا، یہ اصل میں ہوتا ہے قلبی اور روحانی طور پر کسی کے پاس راحت اور سکون پانا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی بڑی نشانی رکھی کہ انسان کو، آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے سارا دن کام کاج کے اندر مصروف رہا، ذہنی طور پر اس کو تھکاوٹ ہوئی، جسمانی طور پر اس کو تھکاوٹ ہوئی، گھر جاتا ہے، بیوی اگر اس کو خوشی سے بلاتی ہے، خوش ہو کر اس سے ملتی ہے، اس کو کھانے کے لیے پیش کیا، پینے کے لیے پیش کیا، وہ صرف ایک وقت کا کھانا ہی کھانے سے ذہنی طور پر اس کی تھکاوٹ کتنی اتر جاتی ہے، جسمانی طور پر اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے، چند منٹ کے لیٹنے سے اس کے جسم کی راحت جو ہے وہ ایسے بالکل ختم ہو جاتی ہے، بالکل راحت محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں ہوتا ہے انسان کا اس کے جوڑے سے، کہ میاں اور بیوی کا یہ تعلق ہے۔ اگر کوئی اس کو جو ہے الٹ طریقے سے کرے کہ کوئی غیر مرد غیر عورت سے، تو وہ تعلق جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو راحت اور سکون پہنچانے کا تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان کا آپس کے اندر تعلق بنایا، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حبب الی من الدنیا النساء والطیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے عورتیں اور خوشبو محبوب بنا دی گئی، وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز بنائی۔ بعض لوگ سوشل میڈیا کے اوپر حدیث کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عورتیں نہیں، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہاں، رہی بات یہ جو عورتیں محبوب کیوں ہیں، کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا نا، اس وقت کے حالات پہلے آپ پڑھیں، اس وقت کے اگر آپ حالات پڑھیں گے تو اس وقت عورت کو انتہائی حقیر ترین چیز سمجھا جاتا تھا، عورت کو انتہائی حقیر ترین چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آ کر عورت کو اس کا حق دلوایا، عورت کو اس کا حق دلوایا کہ عورت کو مرد کے ساتھ اٹیچ کیا، اور ان کے آپس کے تعلق کو کیا فرمایا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد اور عورت کے تعلق کو، ان کے درمیان مودت اور رحمت، مودت یعنی مرد عورت کی زوجیت میں سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دوستی اور رحمت کی امید رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آخری خطبہ کے اندر، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر کیا فرماتے تھے کہ عورتوں کے معاملے کے اندر جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کہ جو عورتوں کے معاملے کے اندر اللہ سے ڈرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بھی بات مانتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بات مانتا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز سے بہتر کوئی چیز نہیں دی، کہ سب سے بہترین چیز جو محبت کرنے والوں کے اندر کیا ہے وہ نکاح ہے۔ بغیر نکاح کے کسی بھی مرد اور عورت کے اندر محبت کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں قائم ہو سکتا، کیونکہ اگر ان کے درمیان محبت ہے تو اس محبت کو عملی طور پر اس کا اظہار کرنے کے لیے ان کے درمیان نکاح جو ہے وہ بنیادی طور پر شرط ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمت کا معاملہ کہا کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر صحت ہو، تندرستی ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، بیماری ہو یا مشکل حالات ہو، آپس کے اندر میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے بہت زیادہ کام آتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں،
بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں، جیسے ہی اس کے اوپر کوئی آزمائش آئے، پیسہ اس سے چلا جائے، اس کے اوپر بیماری آ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، تو ساتھ جتنے بھی لوگ ملے ہوتے ہیں وہ سارے اپنے اپنے راستے جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ صرف میاں بیوی کا ہی تعلق ہے جو آپس کے اندر تعدیر قائم رہتا ہے، یہ اصل میں اللہ نے ان کے درمیان محبت اور رحمت کا رشتہ جو قائم کیا ہے، اسی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر، اس معاملے کے اندر بہت عظیم نشانیاں رکھی ہیں، قوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، کہ جو قوم غور و فکر کرتی ہے صرف انہی کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، اور جو قوم غور و فکر نہیں کرتی، آپ یورپ کے اندر جا کے دیکھ لیں، مرد اور عورت دونوں ہی ایک عجیب جو ہے وہ سفر کے اوپر چل رہے ہیں، کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مساوی حقوق مانگتی ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت کو مساوی حقوق دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور وہ مساوی حقوق سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق عطا کیے کیا وہ زیادہ بہتر ہیں یا مرد کے اس معاشرے کے دیے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کہا تھا کہ تم گھر کی سربراہ، تم گھر کے معاملے کو دیکھو، اور مرد جو ہے وہ باہر جائے اور تمام کے تمام معاملات جو ہے وہ روزگار اور سارا کچھ تلاش کر کے عورت کا نان و نفقہ وہ پورا کرے۔ اور ہمارے عورتوں کو کیسا عجیب فریب دیا گیا کہ تم مرد کے مساوی حقوق تلاش کرو، اور مساوی حقوق کے اندر اب وہی عورت جو ہے وہ بازار کے اندر جاتی ہے، بازار کے اندر مرد کے مساوی اس کو کام کرنا پڑتا ہے، وہ سارے معاملات کرتی ہے، اور پھر وہ کتنی خوش ہوتی ہے کہ مجھے مرد کے مساوی حقوق مل گئے۔ اس کی عمومی طور پر ایک مثال دی جاتی ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کو بہت زیادہ مساوی حقوق کی جو تھی نا وہ طلب تھی کہ مجھے مساوی حقوق نہیں ملتے، مجھے مساوی حقوق نہیں ملتے۔ تو ایک دفعہ اس کا خاوند اسے لے گیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہل چلا رہا ہے، تو ایک طرف اس نے سانڈے کو کھڑا کیا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ بھینس ہے، تو سانڈ کے اندر زیادہ جان ہوتی ہے، وہ کھینچے جا رہا ہے، بھینس سے نہیں کھینچا جا رہا، وہ خوب بھینس کو مار رہا ہے۔ تو عورت کہتی کتنا ظالم ہے، بھینس کو مار رہا ہے۔ کہتا نہیں، وہ بھینس بھی گھر میں کہتی تھی مجھے مساوی حقوق چاہیے، وہ اب اس کو مساوی حقوق دے رہا ہے کہ سانڈ کو مساوی حقوق کیا تھے کہ تم جاؤ ہل جو سارا کام کرو، اور یہ بھینس کلی کے اوپر کھڑے کیا کہتی تھی مساوی حقوق چاہیے، یا اب اس کو مساوی حقوق مل رہے ہیں، چلو بھائی ساتھ اس کے ذرا ہل بھی چلاؤ۔ عورتوں نے، ہماروں نے یہ کام سمجھا کہ ہم بھی مردوں کا مساوی جا کے کام کریں، معاشرے کے اندر نکلیں، فیکٹریوں میں کام کریں، اور یہ تمام سارا دن مردوں کے ساتھ ذلت کو اٹھائیں، پھر شاید ہمیں مساوی حقوق ملتے ہیں۔ اور وہ دیکھ لیں اس کا انجام یورپ کے اندر کیا ہے، کہ کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جن کو ان کے مردوں نے صرف اس وجہ سے قبول کیا کہ وہ اچھا کام کرتی ہیں، اور جیسے ہی ان کے کام کا کوئی مسئلہ آتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اولاد جو ہے وہ پھر ان کے ذمہ پرورش ہے۔ مرد اولاد بھی نہیں پالتا، مساوی حقوق کیسے دیے کہ عورتیں ہی اولاد پالتی ہیں، مرد صرف والد بنا، نام عورت کا چل رہا ہے، عورت اولاد پال رہی ہے، سارا کچھ۔ اسلام نے کیا کہا تھا؟ مرد اولاد کو پالے، کہ عورت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد نام نفقہ اٹھائے، مساویانہ حقوق لیتی لیتی اب وہ اس عورت کو جو ہے وہ بچے بھی پالنے پڑتے ہیں اور سارے معاملات اس کے ساتھ ساتھ چلانے پڑتے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ نے جو اس کو حق ادا کیا تھا، حق دیا تھا، اس نے وہ سمجھا حق میرا یہ نہیں ہے، اس سے زیادہ حق ہے، زیادہ لیتے لیتے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، وہ اپنے حقوق بھی گوا بیٹھے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے آسمان و زمین کی پیدائش، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور یہ زبانوں کا اور رنگوں کا اختلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار انسان کی تخلیق کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آسمان و زمین کی تخلیق کا ضرور ذکر کرتے ہیں، کیونکہ سورہ مؤمن کے اندر ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کو پیدا کرنا، ان کی تخلیق جو ہے اکبر من خلق الناس، لوگوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا کام تھا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے آسمان بنانے پر، اتنی بڑی زمین بنانے پر، پھر اس زمین کے اندر کتنی اس نے مخلوقات پیدا کی، اور آسمانوں کے اندر بھی اللہ نے کتنا بڑا نظام بنایا، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، سیارے، کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ جو چیز اس کو بنانے پر قادر ہے وہ کس قدر عظیم ہستی ہوگی،
اور کیا وہ انسان کو بنانے کے اوپر قادر نہیں ہے؟ کہ انسان کیوں سمجھتا ہے کہ میری تخلیق کے اندر کچھ اور لوگ بھی ملوث ہیں، کچھ اور لوگوں کے ملنے سے میری تخلیق پوری ہوتی ہے؟ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس سے پیدا کیا تھا؟ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک جان سے، آدم اور اماں حوا سے پیدا کیا۔ پھر آگے دیکھیں، جیسے جیسے انسان پھیلتا چلا گیا زمین کے اندر، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اس کی زبانیں بھی مختلف ہوتی گئیں، اس کے رنگ بھی مختلف ہوتے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر کتنی زبانیں ہیں، کتنی زبانیں، عربی، فارسی، انگریزی، جاپانی، ترکی، حبشی، چینی، فارسی، یہ تو ملکوں کی زبانیں، یہ تو بڑے بڑے ملکوں کی زبانیں۔ پھر ہر ملک کے اندر دیکھیں، جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر تقریباً کوئی 10-15 کلومیٹر کے بعد آپ دیکھیں زبان نہیں تبدیل ہوتی، لب و لہجے کے اندر فرق آ جاتا ہے کہ اس علاقے کے بولنے والے لوگ پنجابی بولتے ہیں، 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر آگے چلے جائیں وہاں بھی لوگ پنجابی بولیں گے، لیکن ان لوگوں کی پنجابی کے اندر اور ان لوگوں کی پنجابی کے اندر کتنا فرق ہے۔ پھر ایسے آپ اگر یہ فاصلہ بڑھاتے جائیں گے تو لب و لہجے کے فرق کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ الفاظ کے اندر بھی فرق آتا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ رنگوں کو بھی اللہ نے مختلف کر دیا، زبانوں کو بھی مختلف کر دیا۔ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، کوئی انتہائی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کسی کا بال جو ہے وہ گھنگریلے ہیں، کسی کا بال سیدھے ہیں، کسی کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کوئی جو ہے وہ پتلے جسم کا ہے، کوئی موٹے جسم کا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عجیب رنگ دیکھے، صبغت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ ہیں کہ ایک ہی چیز سے اللہ جو ہے وہ آگے کتنی چیزیں جو ہے وہ نکال دیتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی دیکھیں کہ کبھی بھی انسان کا کوئی بھی آپ دیکھیں کہ ایک انسان دوسرے سے ملتا نہیں۔ ظاہری رنگ و صورت کے اندر جیسے ہم چائنیز لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں سارے چائنیز جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ملتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں، چونکہ وہ ان کے رنگ و نسل کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ آپس کے اندر ایک دوسرے کو بہت زیادہ فرق سے دیکھتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی آپ ڈی این اے دیکھ لیں، ابھی ڈی این اے دیکھ لیں، کبھی بھی کسی بھی مرد کا ڈی این اے دوسرے مرد سے نہیں ملتا۔ اور اس کے بعد ظاہری رنگ و صورت کے ساتھ ساتھ لب و لہجہ بھی کسی کے ساتھ نہیں ملتا، حتیٰ کہ کھانسنے کی آواز کی کیا اہمیت ہے کہ ہر آدمی کے کھانسنے کی آواز بھی مختلف ہے، کہ آدمی اگر کسی کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، 100 آدمی کے اندر سے وہ کھانسے نا تو آدمی اس کی کھانسی سن کے بتا دے گا یہ فلاں آدمی کھانسا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عجیب نشانی، کتنی بڑی نشانی رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس کے اندر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، للعالمین، علم والوں کے لیے، کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں، ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، یہ اصل میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔